السلام علیکم، میں ہوں سید ابوبکر بخاری، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیاست سے ہٹ کر ایک مذہبی موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں ریسنٹلی 18 ذی الحج گزری ہے، جو کہ اسلامی دنیا کے اندر دو حوالے سے انتہائی مشہور ایک تاریخ ہے۔ خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور جو دوسرا واقعہ ہے وہ عید غدیر یا اس یوم غدیر کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اب اسلامی دنیا کے اندر جو دو بڑے سیکٹ ہیں، سنی سیکٹ اور شیعہ سیکٹ، جو دونوں مسلک ہیں، وہ ان کو اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ چونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی جو امامت ہے، جو ان کا جو وسیع ثابت کرنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو، وہ سارا کا سارا 18 ذی الحج سے منسلک ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ یوم غدیر کے اوپر ایک اپنی رائے، جو کہ مکمل طور کے اوپر ایک نیوٹرل رائے ہے، اور اس کے اندر کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ چونکہ میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا ایک عنصر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ میں نے شیعہ حضرات کا مطمع نظر سنا، اس کے اوپر بہت سارے ان کے جو علماء کرام ہیں ان کو سنا، کچھ ریسرچ کی، کچھ ان کی چیزوں کو پڑھا کہ یوم غدیر کو وہ کس طریقے سے پورٹری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنی مسلک کے اندر بھی جو ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ کو پڑھا، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو پڑھا، دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو پڑھا میں نے، اور بریلویوں میں بھی پھر منہاج القرآن کے اسکول آف تھاٹ کو پڑھا۔ تو جو دو چار چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہوں۔ یوم غدیر یا عید غدیر کیا ہے؟ غدیر کہتے ہیں ایک وادی ہے، صحیح، اس کے اندر ایک تالاب کے سرحانے یا تالاب پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، صحیح نا، غدیر خم کہا جاتا ہے اس کو، صحیح۔ اور یہ تالاب تھا، وہاں پر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے رستے کے اندر ایک پڑاؤ آتا تھا جہاں پر لوگ آرام کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر آج کی دنیا تو تھی نہیں کہ جہاں پر ہوٹلز ہیں، منرل واٹر مل رہا ہے، پانی کی دستیابی جو تھی وہ بہت کم ہوا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی الحج کے مہینے کے اندر اپنا آخری حج جو ہے وہ ادا کیا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا ٹیکس کی وصولی کے لیے۔ آج کی لینگویج کے اندر عام سے اگر سمجھیں تو ٹیکس کی وصولی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو۔ پھر حضرت علی کو جب معلوم پڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے آئے ہیں، تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے لیے پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا خطبہ دیا، حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم، ان کا اہل و عیال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل و عیال۔ پھر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام بھیجا تھا تمام عرب قبائل کو کہ آپ آئیں اور حج کے اندر شرکت کریں، تو ایک بڑی تعداد کے اندر کہا جاتا ہے، دو تعداد ہیں زیادہ مشہور، 1,40,000 اور 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک وافر تعداد موجود تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری حج کا، پہلے اور آخری حج کا خطبہ جب انہوں نے ادا کیا، تو اس کو سننے والے تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش مسلمان وہاں پر موجود تھے۔ اب وہ جو خطبہ ہے وہ ایک کمپلیٹ چارٹر ہے انسانی حقوق کا۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو اس میں غلاموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، اس میں بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے توحید کی بات کی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شرک سے بچنے کی بات کی ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی مسائل کی بات کی ہے، اور آپ نے اللہ کی کتاب کے اوپر ڈٹے رہنے کی تلقین کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں بتایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ حدیث 10 طریق سے آئی ہے، تو ان میں سے 9 کے اندر یہ ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو ایک طریق کے اندر یہ ہے کہ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ تو اگر ہم دونوں کو ہی معتبر مان لیں، قرآن بھی ہمارے لیے معتبر ہے، اہل بیت بھی ہمارے لیے معتبر ہے، سنت بھی ہمارے لیے معتبر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر ایک چیز کی تلقین کی۔
اب ہم آتے ہیں 18 ذی الحج کے اوپر. اب یہ تقریباً 10 ذی الحج کو 10-11 ذی الحج کو جو ہے وہ حج کمپائلڈ ہو جاتا ہے. مناسک کی ادائیگی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑے. جب مدینے کی طرف چل پڑے تو وادی غدیر جو ہے جب وہ وہاں پہ پہنچے تو تالاب وہاں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اب یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے اس واقعے کا جو حدیث سے ملا ہے کہ جب وہ یمن گئے ٹیکس کی وصولی کے لیے تو وہاں سے واپسی کے اوپر کچھ لوگوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراض کیا. تو جب اعتراض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اخی تھے، آپ کے بھائی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، چچا زاد بھائی تھے. پھر آپ نے مواقعات کے موقع کے اوپر ان کو اپنا بھائی قرار دیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے موسیٰ کو ہارون سے نسبت تھی ویسے علی کو مجھ سے نسبت ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، جس سے ختم نبوت کے اوپر بھی ایک مہر لگتی ہے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں پر آ کر اس واقعے کے کانٹیکس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اس تالاب کے اوپر، اور کھڑے ہو کر پہلے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی میرا حق کیا ہے، میں کیا ہوں، لینا کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جان و مال سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. یہ ساری تنبیہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شقی القلب لوگوں کے دلوں کے اندر جن کے دل میں حضرت علی کے لیے کوئی بغض تھا سیدنا ٹیکس کی وصولی سے متعلق یا یمن کے دورے سے متعلق، تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اب جیسے یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی مومنین کا مولا ہوں اور فرشتے بھی مومنین کے مولا ہیں، مطلب مددگار ہیں. اب مولا کا مطلب جو ہے وہ مددگار کے طور کے اوپر آیا ہے، مولا کا مددگار مطلب جو ہے وہ دوست کے طور پہ آیا ہے، جگری یار کے طور کے اوپر بھی آیا ہے. آپ آقا کے معنی کے اندر بھی لے لیجئے، لیکن یہ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ علی جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ان کا رشتہ انتہائی قریبی ہے. اب اس ایک واقعے کے ایک خاص بیک گراؤنڈ کے اوپر جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اپنی پوری کی پوری اس کے اوپر ایک ظاہر ایک تھیوری قائم کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دراصل اپنے بعد ایک خلیفہ کا اعلان کیا. اب جب ہم نے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو پڑھا تو انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ خاص واقعے سے متعلق تھا، باقی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اس سے اور زیادہ واضح ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی طرف نسبت جو ہے اس کو گہرا کیا. پھر ہم بریلوی اسکول آف تھاٹ کی جانب آتے ہیں تو چونکہ ہمارے ہاں ایک مزارات کا تصور بھی ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عثمان کے دور میں نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور کے اندر نہیں تھا. حسن کی خلافت رہی 6 مہینے تو انہوں نے اپنے ابا کا کوئی مزار نہیں بنایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، تو سوائے نقش بندی سلسلے کے تقریباً سارے جو طریق ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکلتے ہیں. تو حضرت نقش بندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی طرف نسبت جاتی ہے. تو جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہیں انہوں نے یہاں پر اس کا مطلب یہ نکالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا اعلان کیا کہ چونکہ نبوت یہاں ختم ہو چکی ہے اور ولایت جو ہے وہ میں علی کو منتقل کر رہا ہوں. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں چونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے اس وجہ سے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. کبھی میں نے آپ نے مجھے نماز کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا. اب اگر کوئی حنفی ہے تو وہ حنفی مفتیوں کے نزدیک جو مسائل ہیں ان کے اوپر نماز پڑھے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ہسٹوریکل ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا اور ایک ہسٹری اور اسلامک ہسٹری سے ایک شغف رکھنے والا انسان اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اوپر پوری عالم اسلام 2 حصوں میں منقسم ہے. تو میرے خیال میں جو فتویٰ میں نے دارالعلوم دیوبند کا پڑھا، انڈیا کا دارالعلوم بنوری ٹاؤن، علامہ بنوری ٹاؤن جو ہے ان کا جو فتویٰ پڑھا وہ زیادہ بہتر تھا. اس واقعے کا ایک خاص پس منظر تھا، صحیح ہے. اب حضرت علی کی ولایت کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب اس کو اس چیز سے نفی کر دینا کہ یہ ایک ولایت کے لیے جو ہے وہ ایک پورا کا پورا ایک منصب سجایا گیا.
پھر آپ شیعوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو امامت کا انہوں نے اعلان کیا، وصی کا اعلان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے بعد کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ علی ہوگا، امام علی ہوگا، صحیح ہے، اور میرا وصی جو ہے وہ علی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام جرنل پبلک گیدرنگ کی، اور اس پبلک گیدرنگ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک چیز کے اوپر ایک طویل خطاب کیا، اور اس خطاب میں کہیں پہ بھی اپنے جانشین کا ذکر نہیں تھا۔ وہ امت کے اوپر چھوڑ کے گئے اپنے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ میں سے جو بہترین ہے اس کو ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر وہی بات ہے، نہ تو میں اب یہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ کو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ولایت سے نفی کر دیا، اور شیعہ اسکول آف تھاٹ نے اس کو خلافت سے نفی کر دیا، اور اس کے اوپر وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو معاذ اللہ بعض اوقات بڑے برے القاب سے بھی نوازتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ غاصب تھے، انہوں نے خلافت کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کو آپ شیر خدا بھی بولتے ہیں، ان سے پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور حضرت علی دیکھتے رہے۔ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری صف آرائی کی، حضرت معاویہ کے خلاف جنگ لڑی، حضرت عائشہ سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ لڑی، صحیح ہے، 2 جنگیں لڑی گئیں، پھر نہروان لڑی گئی، تو حضرت علی سے زیادہ کون حق کی پہچان رکھنے والا تھا؟ تو یہ بات ان کو معلوم تھی، اگر ان کا حق تھا جیسے کہ شیعہ حضرات بولتے ہیں تو وہ اس کو کلیم کرتے۔ کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ 2.5 سال کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی لڑائی کی ہے حضرت ابوبکر سے کہ نہیں خلافت تو میرا حق ہے، سوائے اس کے کہ جب خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھا تو حضرت علی کا یہ اعتراض تھا کہ آپ کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو مجھے بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرا حق تھا اس لیے میں بیعت نہیں کر رہا، اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے بیعت بھی کی اور اعلانیہ بیعت کی۔ اب یہ اپنے مسئلے مسائل ہیں اس وقت کے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم بریلوی اسکول آف تھاٹ کی جانب جائیں، جو کہ پورا کا پورا اپنا ایک اسکول آف تھاٹ کو یہاں پہ کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی میرے خیال میں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کا کوئی پیغام دینا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں دے دینا تھا۔ اب یہاں پہ کیوں کہا؟ غدیر کے موقع کے اوپر اس کی مناسبت سے کیوں کہا؟ کیونکہ عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو اسپیسیفکلی شاید چند لوگ، درجن لوگ، وہ لوگ حضرت علی کے پاس سامنے تھے، تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، تو حضرت علی کے کہنے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان شقی القلب لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، بلکہ باقی جو عام مسلمان تھے گیدرنگ کے اندر ان کو بھی بتایا کہ علی جو ہے اس کی رسول اللہ سے قربت کتنی قریب ہے، اور علی جو ہے اس کا کوئی بھی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ تو واقعہ غدیر، اب اس کے اوپر مطلب شیعہ حضرت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان کی جب ہم پوسٹیں دیکھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ ہاتھ پکڑا کے کہہ رہے تھے لیکن اندھوں نے نہیں دیکھا۔ اب آپ اس وقت کے صحابہ کرام کو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اتنا بڑا اعلان کرنا تھا، اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو 12 ربیع الاول کو کم و بیش یہی تاریخ آتی ہے، 9، 10، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ ذی الحج کا یہ واقعہ ہے، تو محرم، صفر، ربیع الاول، تو تقریباً 3 مہینے کا ٹائم تھا۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اس موقع کے اوپر جمع کرنا تھا تو ایک پوری گیدرنگ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو ایک خاص بات کو اٹھا کر خواہ کا فٹ کرنا یہ زیادتی ہے۔ یہ نہ صرف آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ غلط تاریخ پڑھا رہے ہیں، بلکہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی معاذ اللہ زیادتی کی ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کے اوپر ایک ایسی بات جو ہے اس کو آپ نے منسوخ کیا کہ جس کی وجہ سے امت جو ہے وہ آج تک اختلاف کا شکار ہے۔ باہر کے مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک واقعہ اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے اوپر ہی پیش آیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی، حق سننے کی اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔